کا نام رہتا ہے وہ نہیں سے اس کا نام رہتا ہے. کتنے نام سب اس کے وہ رکھ لیا تو پہچاننے کو وقت ہے. دونوں کا ہے ایک ہی ٹھاؤں. اس کے ساتھ انہیں ہے اس کے ساتھ انہیں ہے. انہیں کدھر کی انہیں کدھر کی نہیں ہے. ابھی اب تک پڑھانا ہے اسے عام وام انداز میں سمجھا لینا. انہیں بڑی مشکل دکھے تو عام لوگ ابھی سمجھے ویسے ٹنگری میں بجا کو سمجھے. اللہ بندہ کیسا ہے نکو بڑھو بڑھو. آئینے جامع آیا دیدار جانا جب ہوا. خواجہ غریب نواز نے باتیں ہیں ان کا حال تو سب سنے. کہاں گئی کیا گئی کس سے لیے بولیے تو وقت زیادہ ہوتا بولے وقت کی کمی کا خیال رکھو. اس میں مختصر کیا بولنا آج میرے ذہن میں جو ڈالتے ہیں حضرت وہ لا رہا ہوں میں. میری غزل سنا رہا تو کوشش کی نکلی میں کیا نکالا سنے کیا ہی سامنے. آئینے جامع آیا دیدار جانا جب ہوا. اللہ کا دیدار کہا جائے تو سب جام میں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ کے جلوے ہیں دیکھتے نہیں کیا وہ مانا صوفیہ کے پاس. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کے جلوے کیسے ہیں تمہارے جان میں. جیو میں پیو آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. میرے شیخ سمجھا والے پیر سمجھا والے تو بھی ہمارے پیر کے پیر کے پیر. میں کہاں آگے تلاش کرتا تھا کیسا جائے ہوتا کہاں جائے ہوتا. آشکارا ہونے ہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. اس کی تشریح شاہ کمال. اس لیے شمع خاندان چشت کے شمع ہیں خاندان چشت کے تعلیمات کو. میں سمجھتا تھا میرا پیو ہے. پیو کو تو اللہ یاد ہمارا ساتھ رہنے والا ہمیشہ. میں سمجھتا تھا میرا پیو ہے میرے سے جدا. سر بسر وہم و گما تھا مجھے معلوم نہ تھا. جب شیخ طریقت پیر کامل شیخ کامل نے سمجھا دیا جب سمجھ میں آیا. متلبس وہوا پیو صدا جلوہ نما. ہر لباس میں بھی اب بولے نا مختلف لباسوں میں رہے. میں لباسوں کو دیکھو اسے بھول جا رہا ہوں. در لباس دو جہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. یہ جہاں کا لباس وہ جہاں کا لباس اتنے اڑ لیا ہے. کیسا دیکھنا کیسا پہچاننا ہو. پیو زمین پیو زما پیو مکی پیو مکا. پیو کے اوپر نظر تھا. زمین کو کیا دیکھتا زمان کو کیا دیکھتا مکین کیا ہے مکان کیا ہے. تو عدم ہے وہ. پیو ہی تن پیو ہی جہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. میرے شیخ سمجھا کہ کیسا ہے اس کی نسبت تشریح کر دو. پیر نے پیر کے گھونگھٹ میں دکھایا ہے جمال. پیر نے پیو کی گھونگھٹ کو دکھایا ہے جمال. یہ عجب ناز بتا تھا مجھے معلوم نہ تھا. لکھتے ہیں آئینے جامع آیا دیدار جانا جب ہوا. اللہ نصیب کرے ہم کو بھی جو بھی مرید ہوئے مراقبے میں بیٹھ کر خوب محنت کرے مشاہدہ ہو جاتا اللہ جمال کا اپنے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون. نور کے نور سے اس کے سواد نور سے اس کے سواد جسم و جان سب جل گئے. جسم و جان جل گئے تو اب دکھتے نہیں. وہ خالی اللہ کا جلوہ دکھ رہا ہے. جل کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ایسی لذت ہوتی. اس کی لذت
نہ بہشت میں ہے نہ دنیا میں ہے. جل کو میں نکو دے جلانے کی باتیں کر رہے ہیں نو کہاں تو جل کو ہمیں کیا ہی کرنے بیٹھیں گے کہ نہیں. یہ جلنا جس سے نصیب ہوگا عشق میں بہت بے انتہا لذت. اس کی لذت کو نہ اب تک کسی نے چکھا, اب تک کسی آنکھ نے دیکھا, اس آنکھوں میں کسی حص میں بھی آئی نہیں وہ لذت ملتی. سینکڑوں پردے تھے میرے اور اس کے درمیان. میرے اس کے بولنا پڑتا ہے, نہیں تو سمجھ میں کیسا دو ذات ایک وجود ہے. ثنا کرنا تو دو ہونا پڑا. اللہ کی ثنا کا تو ثنا کرنے والا ہونا, ثنا لینے والا بھی ہونا. ویسا ظاہر کرے اللہ اس کی میری ہے یہ ثنا. اس کی میری ہے تو ثنا ہوتی سو. مظہر ہوا مظہر انا, مظہر ظاہر ہوا ہونے میرے, مظہر مجھے بنایا. میم زوئے ہیرے پیش مظہر, میم زوئے ہیرے زبر لگا تو مظہر. مظہر ظاہر کرنے والا بندہ ہونا ہے, ظاہر ہونے والا انہیں بن گیا ہے. ویسے ہے ثنا ہماری. اللہ بخوا بندہ فنا, میں نہیں ہوں حق. فنا ہو گیا جل کو, اللہ سے موجود ہو گیا. دیوانے باتیں, دیوانے کا تو دیوانہ حال میں دیوانہ ہونا مانے بھی. سینکڑوں پردے تھے میرے اور اس کے درمیان. اللہ کے حبیب فرماتے صلی اللہ علیہ حدیث ہیں صوفیہ کرام میں بندے میں بھی اللہ کے درمیان اتنا قریب ہے تو بھی 70,000 پردے ہی ملے. تو آسان نہیں ہے راستہ آسان خدا کا. شیخ کامل ہونا ہے تو خود ہی نہیں بات ہے. نہیں ہے راستہ آسان خدا کا, بہت مشکل ہے گرچہ یک قدم ہے. ہمارے دادا پیر کا شعر ہے, محبوب اللہ صلی اللہ علیہ, بہت بڑے ولی تھے وہ لوگ. یہاں حضرت بھی دکھا رہے تو خواجہ اجمیری وہ بولتے ہیں سینکڑوں پردے تھے میرے اور اس کے درمیان. ایک شعلے سے میری آہو فغاں سب جل گئے. عشق میں جب شعلہ اللہ کو کرا تو وہ پردے سب پھٹ گئے, اللہ کا جلوہ سامنے آ گیا. ویسی تڑپ وہ عشق و ذوق پیدا کرنا پہلے دل میں جذبے شعلے محبت پیدا کر. پہلے دل میں جذب عشق مستی پیدا کر. بعد ازاں اس بزم میں آ عشق کی باتیں کریں. عاشقوں کی یہ مجلس, عارفان عاشقان میں واصل ہو گئے اللہ سے. واصل میں دو رہتے ہیں, بندہ اللہ, دو دکھتے ہیں وہاں, نہیں رہتا وہ اللہ ہی اللہ رہتا ہوں. سینکڑوں پردے تھے میرے اور اس کے درمیان. ایک شعلے سے میرے آہو فغاں سب جل. آہو فغاں کے شعلے جو اڑ گئے, وہ کرنا تڑپ کر شروع کر گیا تو سب پردے جل گئے, ہٹ گئے. کاش پہلے اے معین تعریف کرتے حسن کی, اب تو اس کے حسن سے شرح و بیاں سب جل گئے. اب شرح کرنے کی ضرورت نہیں, ایسا رہتا حسن ویسا سب جل کو حسن ہی آ گیا سامنے, حسن ہی آ گیا اللہ کا. اب شرح کیا کرنا ہو. اللہ تعالیٰ تو حضرت ہے نا بڑے اونچے پیدا, ہمیں سمجھے نہیں سمجھے حضرت کا عشق کیا تھا. جب ادھر خیال کیا تو کہاں گا تو ہاں پہنچا ڈالتے ان کو. ارادہ ہو گیا اس کے اس میں ہی ہونا, کہے گا وہاں جانا ہو جائے.
آج فوراً پہنچا ڈالتی جسم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. یہ مجلس میں ہم بیٹھے آج یہاں سے جو بھی ہمارے خیال میں بات کرے, بہت سے پڑھنے والے بھی پڑھے, اور مجلس بھی وقت 1:15 ہو گیا الحمدللہ. اور باقی جو خود پڑھنے والے ہیں تو واقعی تو ایک دو پڑھ سکتے ہیں, عارفانہ غزل وہ پڑھو, اس کے بعد ختم کر دیں گے, کیونکہ بعض لوگوں کو موقع ملا ہے تو جو اچھا پڑھنے والوں کو ہیں یہ کر دیتا ہوں. پڑھے بہت پڑھے تو بولے تو اس میں بخشیں آخری دعا ہے نا, پڑھنا ہے تو اس کے بعد آخری دعا ہوتی ہے, پھر کھانے کا انتظام بھی رہتا ہے انشاءاللہ. آخری دعا تو یہ الگ ہے, مجلس کی دعا ہے. جشن جو منائے نا ہمیں ہمارے جس انداز سے, اس میں ہم دعا کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ہم مسجد کے جو ہے بانا سنتے رہے, اسی سلسلے کو بات جاری رکھتے ہیں. کوئی بیٹھنا ہے تو بیٹھو. سب سے پہلے شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ اس صوفی کے راستے کے جو لذتیں جو بیان کیے ہیں, یہ اشعار جو ذوق شوق پیدا کرنے والے جو ذوق شوق پیدا کرنے والے جو اشعار ہیں, وہ اشعار کو پڑھ کے پھر بعد میں تھوڑے مختصر اشعار پڑھتا ہوں. غور سے سنیے, سوچیے اور سمجھیے بھی, دھیان فرمائیے. دید مطلق کا جس کو, دید مطلق کی جس کو میں نوشی, جو ابھی دید ہوتے ہی میں نوشی کہلائے گے. خالی شراب پی کو مستی ہے, شراب نے 100 درجے نے کروڑوں درجے کی شراب پلائے تو کیسا نہ ہونے بہت رہتے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کو مدہوش شاید ایک جل گئے بولے کون ہے, سب جل گئے, راہ کو نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. دید مطلق کی جس کو میں نوشی, کب ہوئے زائل, کب ہوئے زائل اس کی مدہوشی. 250 سال پہلے کی زبان تک نہیں, اب آنے میں زیادہ یہ نہیں. دید مطلق کی جس کو میں نوشی حاصل ہو گئی, دید مطلق میں جب میں نوشی کی کیفیت جب آ گئی حال, اس کی مدہوشی زائل ہونے کی نہیں, انہیں واپس لانا ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو ہوئے زائل اس کی مدہوشی. اور ایک جگہ سے اور ایک شعر لے کے پھر بعد میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ اس کو حاصل کرنے کا, پڑھنے کے لیے روز پڑھو, کوئی غزل روز پڑھو, الگ الگ مشکل ہوتی اس میں اس میں ہے دوسرے اشعار الگ الگ پڑھیں گے تو مشکل ہوتا ہوگا. ڈھونڈ مت وہموں سے ہر شہر و بیاباں کے بیچ کرنے سو, آگے تو ملتا ہے آگے تو ملتا ہے, کہاں میں نے جو تاریخہ بتائے نا وہ اس میں گھس اس میں اور کا. ڈھونڈ مت وہموں سے ہر شہر و بیاباں کے بیچ, بالیقین جان کے جانان ہے تیرے جان کے بیچ. جان کے بیچ پتا ہو, جان میں نا ظاہر ہوگا وہ وہاں ڈھونڈ. اللہ اب وہ ڈھونڈنے کے شغل بتا رہے ہیں حضرت, اب یہ پڑھ رہا ہوں. الگ الگ اب وہ شغل بتا رہے ہیں حضرت, وہ ڈھونڈنے کا طریقہ. اس شغل میں دن رات رہا, میں نہیں ہوں حق موجود ہے, میں نہیں ہوں حق موجود. وہ کلمے کی معنوی تفسیر ہے. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, معنوی کیفیت ایسی میں نہیں, اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کی پوری تفسیر ظاہر ہوتی ہو,
خلاصہ دے دیتا ہے۔ یہ کام ہو کر یہ بات کہا، یہ کام ہو کر یہ بات کہا، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق موجود ہے۔ سیلیکٹڈ تھوڑے اشعار پڑھ رہا ہوں، لمبی ہے غزل، وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی غزل۔ اوراد میں اجمل یہی، اشغال میں اکمل یہی، اوراد میں اجمل یہی، اشغال میں اکمل یہی، اذکار میں افضل یہی، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ زبان سے بول، مطلب اس کا سمجھ میں نہیں ہوں، حق موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر ویرد بھی نہیں، اس سے بڑھ کر شغل بھی نہیں، اس سے بڑھ کر ذکر بھی نہیں۔ اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شرع میں معبود دو، تو معرفت میں بود دو، ہے شرک یہ مقصود دو، میں نہیں ہوں حق موجود ہے۔ شریعت میں دو معبود بولے تو شرک، طریقت میں دو مقصود بولا تو شرک، حقیقت میں دو موجود بولا تو شرک، وہ مقام میں جانے کا اچھا سمجھ کر توحید کے انوار و برکات آنے کا۔ میں نہیں، میں ہوں، اللہ ہے تو شرک، دو ہو گئے، میں بھی ہوں اللہ بھی۔ کیا دیوانہ، اللہ توفیق دے۔ اول بھی حق، آخر بھی حق، باطل بھی حق، ظاہر بھی حق، غائب بھی حق، حاضر بھی حق، میں نہیں ہوں حق اب سب جگہ انہیں جب تو کا ہے سب، اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھے۔ ذات و صفت حق کے قدم، میری حقیقت ہے عدم، ذات و صفت حق کے قدم، میری حقیقت ہے عدم، لہذا بلہذا دم بدم، میں نہیں ہوں حق۔ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں میں دم بدم نہیں، اللہ سے ایک لہجے کے بھی لیے نہیں۔ فکر نہ کر لے بڑے میں ہوں، میں ہوں، اسے توڑنا تو میں نہیں، اللہ ہے، میں نہیں، اللہ ہے، اللہ اس دعا نہیں، اللہ کا ہوں تو دے تیرا محتاج ہو کر وہ شریعت میں جاگو نہیں کرنا۔ ذات و صفت حق کے قدم، میری حقیقت ہے عدم، لہذا بلہذا دم بدم، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، نہ خواب و آب و گل ہوں میں، نہ خواب و آب و گل ہوں میں، نہ نفس و روح و دل ہوں میں، حق ہے خدا باطل ہوں میں نہیں ہوں حق موجود ہے۔ مٹی بولے تو وہ بھی نہیں میں، آگ بولے تو وہ بھی نہیں، پانی بولے تو وہ بھی نہیں، ہوا بولے تو وہ بھی نہیں، یہ سب منصرہ اللہ تعالیٰ سے نکلے ہوئے، اللہ ہی ہے اس میں کمال کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آ رہی پردے ہو، نہ آب و خاک و گل ہوں میں، اب کیا ہوں میں، حق ہے خدا باطل ہوں میں، باطل حق کے ضد میں کون رہتا نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ہوں میں، معرفت کے مقام میں وہی ہے۔ آری حیات و علم و سو، آری حیات و علم و سو، بے قدرت و بے خواست ہوں، بے قدرت و بے خواست ہوں، احوال اپنا کیا کہوں، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق موجود ہے۔ جتنے صفتہ بولے رہے نا اس سے خالی ہوں، عالی ہوں تو خالی ہوں، جتنے سات صفات ہیں اللہ کے وہ بندے میں بھی ظاہر ہو گئے، حیون، قدیر، سمیع، کلیم، بصیر، یہ جو بول رہے ہیں سب اللہ کے وہ میرے ذریعے سے ظاہر کر مجھے عطا ہو رہے ہیں، حقیقت میں اسی کے ہوں، میں اس تابع ہو کو شریعت میں کیسا حکم دیا وہ کرنا، شریعت کو لینا پھرنا۔ اچھا
میں ہوں یہ ہم شنوا ہے حق، میں ہوں یہ ہم شنوا ہے حق، میں بے بصر بینا ہے حق، میں گنگ ہوں گویا ہے حق، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق صفات کی ضد موجود ہے۔ میں بوڑا میں آسم کا تھا بوڑا میں سننے والا اللہ، میں گونگا عدم کو کہا ہے طاقت بولنے کی طاقت اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت سے میں بول رہا ہوں، ورنہ میں اپنے آپ سے گونگا ہوں، اسے ابھی کہہ رہے ہیں لیکن وہاں تک سمجھات ہوئی بس ہے۔ حق نہ تھا میں اولا، میں نہ رہوں مستقبلا، الآنا کما کان سن دلا، میں نہیں ہوں حق موجود۔ یہ حدیث دلیل ہے صوفیہ کرام پر، وَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ او کما قال النبی علیہ السلام، اللہ ہی تھا، حدیث قدسی، اس کے ساتھ کوئی شے غیر نہ تھی، اب بھی وہی ہے، الآنا کما، ویسا جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ مانا ہے کہ شعر میں بن کر ہے۔ دوسری جگہ بھی اچھا بولے، خدا موجود تھا اول نہ تھا غیر، خدا موجود تھا اول نہ تھا غیر، وہ غیر اب بھی عدم ہے گر تو سمجھے۔ اللہ تو یا جتنی بڑا لے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی تو ہے۔ آخری شعر ہے، تقلید میں تقلید کا موقع نہیں ہے، جیسا آدمی سے تقلید کر لینا ویسا مقام نہیں، تحقیق کر کے پانا بولنا ہے، اسے بار بار سننا، شیخ سے تحقیق کرنا بھی محنت کر کے پانے کی ہے، نہیں تو نقصان اٹھا رہا تھا، ایسا سن لیتا خالی جانے کی نہیں، شیخ سے بیعت ہونا پہلے، رات دن سننا، اچھی تحقیق کرنا، شک ہے تو حل کر لینا، تحقیق کر لینا، ویسا مقام ہے۔ تقلید میں نقصان زر شامر سے تحقیق کر، تقلید میں نقصان زر شامر سے تحقیق کر، کہے تو کمالا بے خطر، میں نہیں ہوں حق موجود لیکن تو ہے کمال تو بے خطر بول دو، میں نہیں اللہ ہے ہوتا، تحقیق کر لیا تو ایسی تحقیق کرے شیخ کے بعد کیسا نام ہے، کیسا نہیں، کیسا ہے بولنا، کیوں بولنا، پورے رگو سے بٹھا لا گیا، بے خطر بول، میں نے اللہ جو تحقیق کر کے کرنے کا کام ہے، بیٹھ کر مولانا روم کو چڑھے مقدمے میں وہ دیکھو حالے بھی ساؤنڈ کو بیٹھے، مولانا ان کی تخلیق کرے نہیں جی، تحقیق کرو گے تینوں اچھا لگنا، لکھیں لکھنا والی تشریح، کیونکہ میں بہت دن پڑھا ہے وہ مسلم شریف میں لکھتے ہیں، حالے بھی ساؤنڈ کو بیٹھے، ہمیں غیر مخلد ہمیں سے اچھے لوگوں کسی تخلیق کرتے نہیں، ہمیں پوچھی حدیث ملی اس کو چلتے ہمیں، کہاں بولی کیا بولی ریت بیوقوف، یہ مقام جو بالکل باریک کا ہے، بہت سے چیزیں شک ہے تو گمراہی میں پڑھ کر خراب ہونے کے اندیش سے بولو دکھیں، یا پہلے تحقیق کرے ہمارے کون چار ائمہ 100 علماء ربانی سب تحقیق کر کو پوچھ کو ہمارے سامنے رکھیں فقہ، اب اس میں کوئی شک بھی نہیں، تخلیق کرے تو بھی تحقیق کے مطابق ہے، اس کے باوجود بھی پھر پڑھتے رہتے ہیں علماء کرام، بیٹھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تحقیق کا مسئلہ ہے اللہ کو پانے میں، ذرا سمجھ گا تو ملحد ہو جاتا ہے، زندیق بن جاتا ہے، ویسا نازک مقام ہے تفوق کا، اس لیے شیخ کامل کی شرط رکھیں، وہ دونوں شیخ بنے تو ہونے کی چیز نہیں، ہاں دعا ہوتی رہتی وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پانے کی چیز اللہ تک پہنچنا، وصل ہونا، وہاں کی چیزیں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، راستہ آسان خدا کا بہت مشکل ہے، گرچہ ایک قدم ہے، ایک ہی قدم ہے تو وہ ایک قدم پانے کے لیے بہت مشکل ہے، اسے پانا اتنے پردے ہیں اسے ہٹانا پڑتا ہے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں گے، اب سب ہو گیا، سب پڑھنے والے سب ہو گئے،
الحمدللہ جو بھی جس انداز سے ٹوٹی پھوٹی جہاں میں غلط ہیں معاف کرے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و شفیع المذنبین و رحمۃ للعالمین و راحۃ العاشقین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ یا اللہ، اس مجلس میں جس انداز سے بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے میں سمجھنے میں محنت کے قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے تیرے فیض اقدس سے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مقدس سے ہمارے پیران طریقت خصوصاً اکابر اولیاء غوث سمدانی کے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے، خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مقدس فیضان کی برکت سے، خواجہ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاءالدین نقشبند، یہ سب اولیاء کرام جو ہی جمع ہیں، ان کے فیضان سے ہمارے سینے کو منور فرما دے، ہمارے نفوس کو پاک کر دے، نفس کا تزکیہ عطا فرما، قلب کا تصفیہ عطا فرما، روح کا تجلیہ نصیب فرما دے، سر اور اسرار کے حقائق دقائق کو آسان بنا دے۔ یا الہی جتنی دعائیں ماں بہنیں نوجوان اپنے اپنے انداز میں جو مانگے سب قبول فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کے گھروں میں شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی بہترین انداز میں مجھے مسبب الاسباب پیدا کر کے بہتر جوڑا تو عطا فرما کر جو پریشانیاں دور فرما دے۔ یا الہی جو کاروبار میں کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو برکتوں سے مالا مال فرما کر ترقی عطا فرما، گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ ہم نے ایک دوسرے میں محبت اور ایک دوسرے مل جل کر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً باطناً خلوص و محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو راستہ ہمارے آقا کے دین کا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، سب آقا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فیضوں سے ہی جاری ہوا ہے، اس پر محنت کرنا ہمارے لیے بھی آسان بنا دے۔ یا الہ العالمین، اپنے خاص فضل و کرم سے یہ خیر و برکت والی مجلس کی برکت سے جو حاضرین حضرت خواجہ غریب النواز ان کے دربار میں حاضر ہیں، ان کے مقدس فیضان سے ہمارے سب مرادیں پورے فرما دے۔ جو امتحانات دیے ہیں، نوجوان بچے بچیاں اچھے اعلیٰ درجے پر امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ جو صحت خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی شفائے کلیہ کاملہ عطا فرما دے۔ جو زیر علاج ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بھی تکلیف تو جانتا ہے مولا تعالیٰ سب دور فرما کر ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل و کرم سے ہم کو تیرے راستے میں آگے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ تیرے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وسیلے سے ہمارے سب گناہوں سے پاک فرما کر نیکیوں میں ترقی اور تقوی کی زندگی عطا فرما، ظاہری باطنی تقوی اور اس راہ پر چلنے کی کیفیت ہم کو عطا فرما دے۔ حال کے ساتھ حال بھی عطا فرما، دونوں کو بھی شریعت کے ساتھ طریقت کے ساتھ شریعت لے کر نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی پابندیاں ہیں اللہ وہ سب ادا کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرما دے۔ جب تیرے پاس آ جائیں تو کامل ایمان کے ساتھ آنے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ یہ دعا اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقدس وسیلے سے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ائمہ کرام اور تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور حرمت سے قبول فرما لے۔ الفاتحہ۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله